کافور ایک درخت کی لکڑی کی گوند سے حاصل کیا جاتا ہے۔ درخت میں شگاف کر دیا جاتا ہے، وہ گوند وہاں پر جمتی رہتی ہے، تو اس گوند کو کافور کہا جاتا ہے۔ یا پھر اس کی لکڑی کو پانی میں ابالا جاتا ہے، اس کے جو بخارات اڑتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، تو وہ بھی کافور کا کام دیتے ہیں، مطلب کہ کافور کہلاتے ہیں۔ کافور عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جو تاثیر ہے وہ ہے سرد تر درجہ سوم، مطلب کہ یہ تیسرے درجے کا سرد ہے۔ یہ سرد مزاج لوگوں کو مطلب نقصان دیتا ہے، اور اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ ہمارے بالوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے، ہمارے بالوں کی گروتھ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کا ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے اس کی جلن کو کم کرنے کے لیے اس کو وہاں پر لگایا جا سکتا ہے۔ گرمی دانوں پر اگر کافور لگایا جائے تو گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر پاؤڈر میں مکس کر کے رکھ لیا جائے، وہ پاؤڈر لگانے سے بھی گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ نزلہ وغیرہ میں کافور کو سونگھا جائے تو سانس کی نالی کھل جاتی ہے، ناک کھل جاتی ہے، اس میں بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ہیلز آپ کی کریک ہیں، درد ہو رہا ہے، وہاں پر بھی کافور لگانے سے یہ ان کو سن بھی کر دیتا ہے، اور جو زخم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، جو ہماری اسکن کے ریشز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو جلد کے فنگل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ کھانسی اور جو بلغمی امراض ہوتے ہیں ان میں یہ بہت مفید ہے۔ اور اس کے بعد جو جلد پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، اگر کافور کو ڈائریکٹلی بھی ان پر ملا جائے تو ان پر بھی یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، دانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کے مرہموں میں کافور استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، زخم جلد بھرنے لگتے ہیں۔ اگر کافور کے ٹکیاں یا ڈلیاں وغیرہ کمرے میں رکھی جائیں تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں، کمرے سے مچھر جو کمرے میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ کافور کا زیادہ استعمال جو ہے ضعف باء پیدا کرتا ہے، مطلب کہ سیکشل پاور کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے خاص کر کے وہ لوگ جو سرد مزاج ہیں وہ اس کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ اگر اس کا استعمال کریں گے جس کی تاثیر سرد ہے تو یہ گھٹنوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور جوڑوں میں درد وغیرہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ گینٹھیا والے لوگ اسے استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، مطلب کہ بلغمی مسائل جن کو زیادہ ہوتے ہیں ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، آپ اس کو سونگھ رہے ہیں تو یہ فائدہ دے گا، پر اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دے گا، اس لیے بلغمی امراض کے لوگ اور سرد مزاج لوگ اسے استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔